یہ ڈریگن ایبیس کا قصہ ہے۔ دور پہاڑوں سے بھی اوپر آسمانوں میں ایک جگہ تھی جہاں ڈریگنز رہا کرتے تھے۔ اس جگہ کا نام ڈریگن ایبیس تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن اور چڑیل۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ پہ جانے کے لیے ڈریگن ایبیس کا دروازہ کھولنا بہت ضروری تھا۔ ڈریگن ایبیس کا دروازہ چھپا ہوا تھا جس کو ڈھونڈنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ڈریگن ایبیس کا دروازہ محفوظ کیا گیا تھا، وہاں کسی بھی انسان یا جن کا داخلہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا دروازہ صرف اور صرف ڈریگنز ہی کھول سکتے تھے، اور بالفرض اگر کوئی چڑیل یا کوئی اور دروازہ کھول لیتا تو ڈریگنز تو اس کو کھا جاتے یا اس کو جلا کر بسم کر دیتے۔ سننے میں آیا تھا کہ ڈریگن ایبیس بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں پر نیلے رنگ کا پانی آبشار کی صورت میں بہتا ہے، اور جہاں پر ڈریگنز اور ڈریگنز کے بچے کھیلا کرتے ہیں۔ وہاں پر ڈریگنز ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے بہت سلوک سے بھی رہتے ہیں۔ ڈریگن ایبیس بہت خوبصورت ہے، وہاں کے پھول اور پودے بہت مختلف ہیں اور سب بہت ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ڈریگنز کی قدیم زمانے کی کتابوں میں ایک ایسے وقت کی پیشن گوئی تھی جس کے مطابق ان کی زندگیوں کو خطرہ درپیش ہے۔ بزرگ ڈریگنز کو علم تھا کہ ان کی پرسکون زندگی میں ایک بوچھال آنے والا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بوچھال کیسے آئے گا اور کیوں آئے گا، لیکن یہ بوچھال ان کی پرسکون زندگیوں کو خراب کرنے کے لیے آنے ہی والا تھا۔ دور زمین پر ایک جادوگرنی رہتی تھی۔ اس جادوگرنی کا نام ارورا اسپیل باؤنڈر تھا، اور جیسے باقی لوگ رہتے ہیں جادوگرنی بھی ویسے ہی رہا کرتی تھی۔ لوگوں کو لگتا کہ ارورا اسپیل باؤنڈر بہت شریف عورت ہے، لیکن در حقیقت وہ بہت ہی زیادہ شرارتی تھی۔ ارورا اسپیل باؤنڈر نے لوگوں سے چھپایا ہوا تھا کہ وہ ایک جادوگرنی ہے۔ وہ لوگوں کی طرح ہی کام کرتی، محنت مزدوری کرتی اور ایسے ہی ان کے درمیان میں رہتی، لیکن وہ لوگوں کو تنگ بھی کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ شرارتی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کو جو رستے سے گزر رہے ہوتے وہ یا تو ان کی جوتی غائب کر دیتی یا پھر ان کی شال۔ لوگ بہت پریشان ہوتے کہ ان کے ساتھ شرارت کون کر رہا ہے، لیکن ان کو بے بس اور پریشان دیکھ کر ارورا اسپیل باؤنڈر بہت کہکہے لگاتی۔ اکثر اوقات مرد حضرات کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے، ان کے ہاتھوں میں جو قیمتی اشیاء ہوتی تھیں جیسا کہ کوئی فروٹ یا پھر سبزی، ارورا اسپیل باؤنڈر ان کی وہ چیزیں غائب کر دیتی۔ ایک بار تو ارورا اسپیل باؤنڈر نے حد ہی کر دی۔ ایک آدمی سڑک سے گزر رہا تھا، وہ اپنے دھیان میں مگن تھا کہ ارورا اسپیل باؤنڈر نے اس کی طرف رسی پھینکی اور اس کے دونوں پاؤں باندھ دیے۔ اس شخص کی نظر اپنے پاؤں پر پڑی اور وہ اس کشمکش میں تھا کہ اس کے پاؤں کیسے باندھے گئے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس رسی کو کھولنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ ارورا اسپیل باؤنڈر نے اس رسی کو کھینچا، اور جیسے اس نے اس رسی کو کھینچا وہ آدمی دڑم سے زمین پر گرا۔ آدمی درد سے کراہ رہا تھا۔ ارورا اسپیل باؤنڈر نے رسی کو دوبارہ کھینچا اور کھینچتی ہی رہی جب تک وہ شخص درخت کے پاس نہ پہنچ گیا۔ شخص چیخیں مارنا شروع ہو گیا، لیکن کوئی بھی اس کی چیخیں نہیں سن رہا تھا، اور اس کو یہ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ کون اس کے ساتھ ایسی شرارت کر رہا ہے۔ دراصل ارورا اسپیل باؤنڈر ایک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جہاں سے وہ شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ارورا اس کو دیکھ سکتی تھی۔ ارورا نے رسی مزید کھینچی اور وہ شخص درخت کے ساتھ الٹا لٹک گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر جادوگرنی کو بہت مزہ آیا۔ وہ شخص وہیں لٹکا رہا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اسے لٹکا ہوا چھوڑ کر ارورا اسپیل باؤنڈر اپنے گھر چلی گئی۔ شام کے وقت کچھ آدمی جو کہ کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، ان کی نظر درخت پر پڑی جہاں ایک آدمی الٹا لٹک رہا تھا۔ اب اس آدمی کا بھی چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا تھا۔ لوگوں نے اس آدمی کو جو کہ اب بے ہوش ہو چکا تھا کو درخت سے اتارا، اس کے منہ پر پانی پھینک کر اسے ہوش میں لایا گیا۔ ان آدمیوں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ شرارت کس نے کی ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ اس کو بھی اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کس نے شرارت کی۔ سب آدمیوں کو یہی لگا کہ یقیناً کچھ بچوں نے یہ شرارت کی ہوگی۔ ارورا اسپیل باؤنڈر اپنے گھر واپس آئی اور اس کی نظر اپنی کتابوں پر پڑی۔ یہ کتابیں قدیم زمانے کی تھیں۔ ان کتابوں میں یا تو جادوئی منتر تھے یا جادوئی قصے لکھے ہوئے تھے۔ دراصل یہ کتاب ارورا اسپیل باؤنڈر کو اس کی والدہ نے ورثے میں دی تھی، اور اس کی والدہ کو اس کی والدہ نے تحفے میں دی تھی۔ اس طرح نسل در نسل یہ کتابیں ایک جادوگر سے دوسرے جادوگر تک منتقل کر دی جاتی۔
کتابوں کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی، کتابیں دھول سے اٹی ہوئی تھی اور کہیں سے کچھ صفحے بھی پھٹے ہوئے تھے، لیکن وہ کتابیں پھر بھی ارورا اسپیل باؤنڈر کو بہت عزیز تھیں۔ انہی کتابوں میں سے تو جادوئی منتر پڑھ کر وہ لوگوں کی چیزیں غائب کرتی تھی اور ان کو تنگ کرتی تھی، لیکن اب ارورا اسپیل باؤنڈر ان لوگوں کو تنگ کر کے بھی تھک گئی تھی۔ دراصل ارورا اسپیل باؤنڈر بہت شرارتی اور ایڈونچرس تھی، اب وہ کچھ نیا، کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی۔ لوگ اس کی شرارتوں سے بے بس ہو جاتے تھے۔ ارورا اسپیل باؤنڈر چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص کو تنگ کرے جو اس کے ساتھ بھی آگے سے اتنا ہی مقابلہ کرے۔ ارورا اسپیل باؤنڈر کتابوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظر ڈریگن ایبیس والی کتاب پر پڑی۔ اسے کتاب کی جلد بہت دلچسپ لگی۔ اس نے الماری میں سے وہ کتاب نکالی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کتاب میں ایک ایسے شہر کا ذکر تھا جہاں ڈریگنز رہتے ہیں۔ کتاب میں اس دروازے کا بھی ذکر تھا جس کو کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ ارورا اسپیل باؤنڈر کے لیے یہ قصہ بہت نیا، بہت مختلف تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی ڈریگن ایبیس جائے جو پہاڑوں سے بھی اوپر آسمانوں میں کہیں واقع ہے۔ ڈریگن ایبیس کتاب میں تو ڈریگن ایبیس کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ وہاں کے خوبصورت مناظر کا بہت خوبصورتی سے ذکر کیا گیا تھا، لیکن وہاں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ڈریگن ایبیس کے دروازے کو کیسے ڈھونڈا جائے، اور اگر دروازہ مل جائے تو اس کے اندر داخل کس طرح ہوا جائے اور کس طرح ڈریگن سے بچا جا سکتا ہے۔ ایسا کچھ بھی اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ ارورا اسپیل باؤنڈر نے اپنی الماری کی طرف نظر دوڑائی۔ وہاں ڈھیر ساری کتابیں تھی۔ یقیناً دروازہ کہاں واقع ہے اور دروازے کو کیسے کھولا جا سکتا ہے انہی کتابوں میں کہیں لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ وہ کتابیں تھی جن میں ہر طرح کا جادوئی قصہ لکھا ہوا تھا۔ ارورا اسپیل باؤنڈر دوبارہ سے کتابوں کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظر ایک اور کتاب پر پڑی جس کا نام انفرنو اسپائر تھا۔ یہ کتاب بھی کافی دلچسپ دکھائی دے رہی تھی۔ ارورا اسپیل باؤنڈر نے اس کتاب کو باہر نکالا اور اسے پڑھا۔ اس کتاب میں ڈریگن ایبیس کے دروازے کا ذکر تھا اور ان جادوئی منتر کا بھی ذکر تھا جن کو پڑھ کر اندر جایا جا سکتا ہے۔ انفرنو اسپائر میں لکھا ہوا تھا کہ ارورا اسپیل باؤنڈر کو ڈریگن ایبیس جانے کے لیے ایک منتر پڑھنا ہے، اور وہ منتر تھا پیڑی پو پیڑی پو 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 on my broom my girl۔ اس منتر کو اسے اپنے گھر سے پڑھنا شروع کرنا تھا اور اسے پڑھتے ہی جانا تھا جب تک وہ آسمان تک نہ پہنچ جاتی، اور پھر خود بخود اس کی جادوئی چھڑی اسے ڈریگن ایبیس کے دروازے تک لے جائے گی۔ ارورا اسپیل باؤنڈر کو یہ منتر پڑھتے ہی جانا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس منتر کو 3 یا 4 دفعہ پڑھنے سے ہی ارورا اسپیل باؤنڈر کو وہ دروازہ مل جائے گا، بلکہ اس کو یہ منتر پڑھ کے جادوئی چھڑی پر بیٹھنا تھا۔ ایسا کرنے سے خود بخود جادوئی چھڑی اسے ڈریگن ایبیس تک پہنچا دے گی۔ ارورا اسپیل باؤنڈر نے انفرنو اسپائر میں دی گئی تمام ہدایات کو ازبر کر لیا۔ اس نے وہ جادوئی منتر بھی یاد کر لیے جو کتاب کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ ارورا اسپیل باؤنڈر اپنی جادوئی چھڑی پر بیٹھی اور اس نے آنکھیں بند کر لی، اور ساتھ ساتھ وہ یہ منتر دہرانے لگی، پیڑی پو پیڑی پو 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 on my broom I go۔ اس کی جادوئی چھڑی اسے آسمان پر لے گئی۔ ارورا اسپیل باؤنڈر نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور ساتھ ساتھ منتر پڑھنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھیں جب کھولیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت خوبصورت دروازے کے سامنے کھڑا پایا۔ اس دروازے پر بیلیں لٹک رہی تھیں۔ وہ کافی خوبصورت دروازہ تھا۔ اس نے اس دروازے پر کھڑے ہو کر ایک اور منتر پڑھا جو انفرنو اسپائر میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے یہ منتر 3 بار پڑھا، پیڑی پو پیڑی پو 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 a world where wonders flow۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس منتر کو پڑھنے کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دروازہ بھی کھل سکتا تھا، اور دوسرا یہ کہ ارورا اسپیل باؤنڈر بہت ہی آسانی سے غائب ہو سکتی تھی۔ وہ ڈریگن ایبیس میں موجود ڈریگنز کو دیکھ سکتی تھی، لیکن ڈریگنز اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اب وہ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل اس منتر کو پڑھتی رہی۔ ارورا اسپیل باؤنڈر کا ڈریگن ایبیس میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ڈریگن ایبیس کی خوبصورتی کا ذکر جو کتاب میں کیا گیا ہے اس خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس خوبصورت آبشار کو بھی دیکھنا چاہتی تھی جہاں نیلے رنگ کی آبشار بہتی ہے۔ ارورا اسپیل باؤنڈر کافی دیر تک ڈریگنز کو دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ڈریگنز کو دیکھا تھا۔ وہاں پر موجود پھول بھی مختلف کلر کے تھے۔ ڈریگنز کی دنیا بہت خوبصورت تھی۔ ارورا اسپیل باؤنڈر نے ڈریگن کے بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے منہ سے آگ نکالتے۔ ارورا اسپیل باؤنڈر کو یہ منظر بہت ہی پیارا لگا۔ فوراً ہی اس کے دل میں ایک لالچ آیا کہ کیوں نہ ان ڈریگنز کے بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے ساتھ زمین پر لے جائے اور وہاں اس بچے سے اپنی مرضی کے مطابق کام لیتی رہے۔ وہ لوگوں کو ڈریگن کے بچے سے ڈراتی رہے گی
اور ان سے اپنی کام نکلواتی رہے گی، جیسا کہ ان سے ان کی قیمتی چیزیں لے لے گی۔ جیسے ہی اس کو یہ خیال آیا، اس نے فوراً سے پہلے ایک ڈریگن کے خوبصورت بچے کو اٹھا لیا، وہ اسے ایک جار میں بند کر دیا۔ جادوگرنی نے ڈریگن کے بچے پر منتر پڑھا، I will catch you, I will catch you۔ اس منتر کو پڑھنے سے ڈریگن بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ اب اس ڈریگن کو دوسرے ڈریگن بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جلدی سے اس ڈریگن کو لے کر باہر کی طرف جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے اب ڈریگن ایبیز تو دیکھ ہی لیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد اپنی زمین پر واپس جانا چاہتی تھی۔ اور اسپیل باؤنڈر اس دروازے پر پہنچی اور وہ منتر دہرایا، On my broom I go۔ اور جیسے ہی اس نے یہ منتر 3 بار پڑھا، دروازہ کھل گیا اور وہ جلدی سے اپنی جادوئی چھڑی پر بیٹھی اور زمین پر آ گئی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے اس ڈریگن کو جار سے نکالا اور اس سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ اس نے ڈریگن سے کہا کہ ہم دونوں مل کر یہاں موجود لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ میں لوگوں کو ڈراؤں گی کہ اگر انہوں نے میری اور تمہاری بات نہ مانی تو تم اپنے منہ سے آگ نکال کر ان کو جلا کر بھسم کر دو گے، اور اس ڈر سے وہ ہمیں اپنی قیمتی چیزیں بھی دے دیں گے اور ہماری بات بھی مانیں گے۔ ڈریگن کا بچہ جو ابھی بہت چھوٹا تھا، اس کو اس جادوگرنی پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ کس طرح اس نے اسے ڈریگن ایبیس میں سے نکالنے کی ہمت بھی کی۔ اس نے اپنے منہ سے آگ نکال کر اس جادوگرنی کو بھسم کرنا چاہا، لیکن چونکہ وہ ابھی بچہ تھا اس لیے اس کی آگ اتنی سخت نہ تھی۔ جادوگرنی اس کو غصے میں دیکھ کر ہنسنا شروع ہو گئی۔ اس نے ڈریگن کو مخاطب کیا، ارے تم اپنا غصہ میرے پہ ہی نکالنا شروع ہو گئے۔ اچھی بات ہے، تمہیں غصہ آنا چاہیے، کیونکہ تمہیں غصہ آئے گا تو تمہاری آگ زیادہ تپش والی ہو جائے گی، اور پھر یہ آگ اتنی تپش والی ہو جائے گی کہ یہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی پگھلا دے گی۔ لوگ ہم دونوں سے ڈریں گے۔ جادوگرنی نے ڈریگن سے پوچھا کہ کیا وہ اس کی بات مانے گا۔ ڈریگن کو تو پہلے ہی جادوگرنی پر بہت غصہ تھا، اس نے اس کو انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی صورت بھی جادوگرنی کی بات نہیں مانے گا۔ اروڑا اسپیل باؤنڈر دراصل ڈریگن کا غصہ بڑھانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آگ تپش پکڑ لے۔ اس نے ڈریگن کے بچے کو ایک جار میں بند کر دیا، اور اس جار میں بند ہونے کے باعث ڈریگن کا بچہ بہت دکھی تھا اور اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ اروڑا اسپیل باؤنڈر اپنے گھر سے باہر جاتی اور ایسے ہی روز کے کام کرتی رہتی۔ لوگوں کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اتنی شریف نظر آنے والی عورت دراصل ایک جادوگرنی ہے جس نے ایک ڈریگن کے بچے کو قید کیا ہوا ہے۔ ڈریگن کا بچہ اپنی دنیا کو یاد کرتا رہا کہ کیسے ڈریگن ایبیز میں وہ ہر طرف آزادانہ گھوم پھر سکتا تھا اور اسے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن یہاں پر اسے ایک تنگ بوتل میں قید کر دیا گیا تھا۔ ڈریگن نے غصے سے عجیب و غریب آوازیں نکالی۔ در حقیقت وہ جو آوازیں نکال رہا تھا وہ ایک طرح سے ٹیلی پیتھی تھی، جس سے وہ اپنی دنیا میں ایک پیغام پہنچا رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب آواز میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن جادوگرنی کو اس بارے میں علم ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے نہ تو ڈریگن ایبیز میں اور نہ ہی انفرنو اسپائر دونوں ہی کتابوں میں اس نے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں پڑھی تھی کہ ڈریگنز ایک دوسرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اتنے رازداری سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہیں لگ سکتا۔ ڈریگن ایبیز میں قید ڈریگن کے دوست ڈریگن کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے پیغام پہنچا چکا تھا۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے قید ڈریگن نے صرف یہی بتایا تھا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں ہے اور وہ کس طرح کی مصیبت میں گرفتار ہے۔ ڈریگن ایبیز میں قید ڈریگن کا ایک دوست ڈریگن تھا جس نے اس سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے پوچھا کہ وہ کہاں قید ہے۔ جب پیغام جار میں بند ڈریگن تک آیا تو اس نے جواب میں پیغام دیا کہ میں ایک جار میں بند ہوں اور مجھے ایک جادوگرنی نے قید کیا ہوا ہے۔ پیغام ملتے ساتھ ہی اس کا دوست ڈریگن ایبیز سے نکلا اور قید ڈریگن کو تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا دوست اس گھر میں قید ہے۔ وہ گھر جادوگرنی کا گھر تھا۔ وہ پہلے آسمان سے اس گھر کو دیکھتا رہا اور پھر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگرنی گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا اسے جار میں قید اپنا دوست نظر آیا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس جار کو کیسے کھولے۔ دوست ڈریگن نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں اس جادوگرنی سے مقابلہ کروں گا اور میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔
कैट ड्रैगन ने इसे कहा کہ اس طرح کی غلطی بالکل بھی نہ کرنا، کیونکہ میں نے بھی اس پر آگ پھینکنے کی کوشش کی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس جادوگرنی کا مقابلہ صرف اور صرف ہمارا بڑا ڈریگن ہی کر سکتا ہے، اس لیے تم جاؤ اور ان میں سے کسی کو لے کر آؤ اور یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ، کیونکہ وہ جادوگرنی آنے ہی والی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی میرے ساتھ ہی قید کر لے۔ کیٹ ڈریگن نے اس کو بتایا کہ جادوگرنی اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو تنگ کرنا چاہتی ہے۔ دوست ڈریگن چلے گیا۔ جادوگرنی اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ اس نے کتابوں کو کھولا اور اس نے سوچا کہ ڈریگن تو میرے کام ہی نہیں آئے گا، تو کیوں نہ اس کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ساری میں اپنے اندر منتقل کر لوں اور اس ڈریگن کو مار دوں۔ اس نے ایک کتاب نکالی۔ اس کتاب کا نام ڈریگن ریجز تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ڈریگن کی طاقتیں اپنے فائدے میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ طاقت جادوگرنی کو مل جاتی تو وہ بھی اپنے منہ سے آگ نکال سکتی تھی اور جیسے چاہے لوگوں کو تنگ کر سکتی تھی اور ان کا نقصان کر سکتی تھی۔ ڈریگن ریجز میں ایک جادو منتر لکھا ہوا تھا جس کو پڑھ کر وہ اس کی طاقتیں لے سکتی تھی۔ اورورا اسپیل باؤنڈر نے کیٹ ڈریگن کو اپنے سامنے رکھا۔ ڈریگن ابھی تک جار کے اندر بند تھا۔ اس نے وہ منتر 3 بار دہرایا۔ وہ منتر تھا بپیڑی بپیڑی بپ بپ I will catch you, I will catch you۔ اورورا اسپیل باؤنڈر نے اس منتر کو 3 بار پڑھا اور جیسے اسے یہ منتر پڑھا فوراً سے ڈریگن کا ایک پر آ کر اسے لگ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ ڈریگن کا ایک پر اس کے جسم پر لگا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے اوپر غصہ بھی آیا کہ اتنی دیر سے یہ کتابیں اس کے پاس پڑی ہوئی تھیں لیکن اس نے ان سے پہلے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ ڈریگن ایبیس کے بعد وہ مزید جگہ ایکسپلور کرے گی، بڑی چیزوں کا سراغ لگائے گی اور اسی طرح لوگوں اور جانوروں کو پریشان کرے گی۔ ڈریگن ریجز کتاب کے مطابق اس منتر کو دن میں صرف 3 بار ہی پڑھا جا سکتا تھا۔ اورورا اسپیل باؤنڈر نے یہ منتر 3 دفعہ پڑھ لیا تھا۔ اب وہ اسے مزید نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ کتاب کے مطابق جو کوئی جادوگر اس منتر کو دن میں 3 دفعہ سے زیادہ پڑھے گا وہ ایک بندر بن جائے گا۔ اورورا اسپیل باؤنڈر کو بھی کوئی اتنی جلدی نہ تھی، لہٰذا وہ کل ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ اگلے دن وہ دوسرا پر بھی لگا لے گی۔ آہستہ آہستہ وہ ڈریگن کی ساری طاقتیں اپنے اندر منتقل کر لے گی اور پھر یہ ڈریگن خود بخود مر بھی جائے گا اور اسے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ جیسے ہی ڈریگن نے اپنا پر اورورا اسپیل باؤنڈر کو لگا ہوا دیکھا تو وہ اونچی آواز میں رونا شروع ہو گیا اور روتے روتے بولا، میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آؤ، میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں، میری مدد کو آؤ۔ اس جادوگرنی نے میرا ایک پر اتار لیا ہے اور اب یہ کل میرا دوسرا پر بھی اتار لے گی اور آہستہ آہستہ یہ خود ڈریگن بن جائے گی اور مجھے مار دے گی، اور اگر یہ خود ڈریگن بن گئی تو پھر یہ ڈریگن ایبیس میں آ کر سارے بڑے ڈریگنز کو مار دے گی اور چھوٹے ڈریگنز کو قید کر لے گی اور ہمارا خوبصورت سا ڈریگن ایبیس تباہ و برباد کر دے گی، اس لیے میری مدد کو جلدی سے آؤ۔ جادوگرنی اورورا اسپیل باؤنڈر ڈریگن کی چیخیں سن رہی تھی لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ ڈریگن ٹیلی پیتھی کے ذریعے پیغام ڈریگن ایبیس کی دنیا میں بھیج رہا ہے۔ وہ اس چیز سے بے خبر ہو کر بستر پر جا کر لیٹ گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ صبح وہ دوسرا پر بھی لگا لے گی۔ وہ اس دن کے بارے میں سوچ کے خوش ہو رہی تھی جب وہ ایک خوبصورت ڈریگن بن جائے گی اور پھر لوگ اس سے بہت زیادہ ڈریں گے۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے پیغام ڈریگن ایبیس میں جا چکا تھا۔ سارے ڈریگنز ہی بہت پریشان تھے۔ بڑے ڈریگنز سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی مصیبت ہے جس کی پیشن گوئی قدیم کتابوں میں کی گئی تھی۔ جو بچال ان پر آنا تھا وہ آ چکا تھا۔ ان کا ایک بچہ غائب تھا اور وہ حیران تھے کہ ان کا یہ بچہ کیسے غائب ہوا۔ سب ڈریگنز ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور منصوبہ بنانے لگے کہ کیسے وہ اس ڈریگن کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ کیٹ ڈریگن کا دوست ڈریگن ان بڑوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرا دوست کہاں ہے، میں آپ سب کی اجازت کے بغیر اپنے دوست کو تلاش کرنے کے لیے خود ہی زمین پر چلے گیا تھا، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے دوست کی بہت فکر تھی اس لیے میں وہاں چلے گیا، لیکن میری کوشش کے باوجود
میں اپنے دوست کو وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا، اور اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا میں یہاں سے چلے جاؤں کیونکہ وہ جادوگرنی بہت خطرناک ہے۔ میرے ساتھ اگر کوئی بڑا ڈریگن جائے گا تو میں اس جادوگرنی کے گھر تک لے کر جا سکتا ہوں۔ سب بڑے ڈریگنز نے اس دوست ڈریگن کی سرزش کی اور اسے پوچھا کہ وہ اکیلا آخر وہاں کیوں گیا؟ اگر وہ جادوگرنی اس کو بھی قید کر لیتی تو پھر ہم ان دونوں بچوں کو کہاں سے ڈھونڈتے؟ لیکن کچھ ڈریگنز خوش بھی تھے کہ چھوٹے ڈریگن نے بہادری سے کام لیا اور دوستی کا حق ادا کر کے اپنے دوست کو مصیبت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ بڑے ڈریگنز کا فیصلہ تھا کہ قید ڈریگن کو سب سے خطرناک اور سب سے مضبوط ڈریگن ہی جا کر لے کر آئے گا۔ سب ڈریگنز کو قید ڈریگن کا پیغام بھی مل چکا تھا کہ اس کا ایک پر اس جادوگرنی نے اتار لیا ہے۔ سب ڈریگنز بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اس جادوگرنی نے ان کے بچے کو اتنی تکلیف کیوں پہنچائی ہے؟ وہ اس جادوگرنی کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ دوست ڈریگن اور خطرناک ڈریگن ایبیس سے نکل آئے۔ سب ڈریگنز نے ان کو الوداع کیا اور بہت سی دعائیں دی کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ جلد از جلد کیٹ ڈریگن کو ساتھ لے آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ بزرگ ڈریگنز نے ان کو یہ بھی تلقین کی کہ کوشش کرے کہ انہیں کوئی انسان نہ دیکھ سکے، کیونکہ اگر انسانوں کو ڈریگنز کا پتہ لگ گیا تو وہ ڈریگنز کی زندگی اجیرن کر دیں گے اور ہر کوئی انسان ڈریگن ایبیس میں آنے کی خواہش رکھنا شروع کر دے گا۔ اس طرح ہمارا خوبصورت ڈریگن ایبیس انسانوں کی تجربات کی نظر ہو جائے گا۔ وہ یہاں پر آ کر اپنے تجربے کریں گے، ہمارے خوبصورت پھولوں کو توڑیں گے، ہماری آبشار کو ختم کر دیں گے، اور ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے نہایت دھیان سے اور چھپ کر کیٹ ڈریگن کو لے کر آنا ہوگا۔ ادھر جادوگرنی ایرورا اسپیل باؤنڈر مزے سے سو رہی تھی اور اسے خبر بھی نہیں تھی کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ دوست ڈریگن نے ٹیلی پیتھی سے کیٹ ڈریگن کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، تم بس پریشان مت ہونا۔ ادھر کیٹ ڈریگن بھی مطمئن ہو گیا کہ اس کو لینے کے لیے اس بڑا ڈریگن آ رہا ہے۔ جیسے جیسے خطرناک ڈریگن جادوگرنی کے گھر کے قریب پہنچتا جا رہا تھا، اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دوست ڈریگن نے اسے گھر کا رستہ بتایا۔ دونوں چھت کے ذریعے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جادوگرنی کو ایک دم دھماکے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا چھت گر گیا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر ڈریگن کے پاس جانے لگی، یہ سوچ کر کہ کہیں ڈریگن جار سے نکل نہ گیا ہو۔ وہ ڈریگن کے پاس گئی اور وہاں ایک خطرناک ڈریگن کو دیکھ کر ڈر گئی۔ ڈریگن جس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اس نے جادوگرنی کو اٹھا لیا اور ہوا میں اڑ گیا۔ خطرناک ڈریگن نے جادوگرنی کو ایک کھلے میدان میں اتارا، کیونکہ اس کو یہ نصیحت یاد تھی کہ ڈریگن کو کوئی انسان نہ دیکھے۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ اس جادوگرنی کو وہاں سزا دے جہاں پر کوئی بھی انسان موجود نہ ہو۔ اس لیے وہ اس کو کھلے میدان میں لے گیا اور وہاں اس کے اوپر آگ پھینکی۔ جادوگرنی جس نے کیٹ ڈریگن کا ایک پر پہلے ہی لے لیا تھا، اس میں بھی ڈریگن کی کچھ خصوصیات آ چکی تھی، اس لیے اس نے بھی بدلے میں آگ پھینکی، لیکن وہ آگ اتنی تپش والی نہیں تھی، اس لیے اس آگ نے خطرناک ڈریگن کا کچھ نہ بگاڑا۔ ڈریگن کو اس پر مزید غصہ آیا۔ خطرناک ڈریگن نے اس پر آگ پھینکی۔ آگ پھینکنے کے باعث ڈریگن والا پر جل کر اتر گیا۔ خطرناک ڈریگن نے سوچا کہ اس کو مارنے سے بہتر ہے کیوں نہ اس کو ویسے ہی سزا دی جائے جیسے اس نے ہمارے بچے کو سزا دی ہے۔ اس نے اس جادوگرنی کو ایک بوتل میں بند کر دیا۔ اب ایرورا اسپیل باؤنڈر کو سمجھ آئی کہ کس طرح وہ ڈریگن کا بچہ باہر نکلنے کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ آزادی چاہتا تھا لیکن جادوگرنی اس کو آزاد نہیں کر رہی تھی۔ ایرورا اسپیل باؤنڈر نے بہت زیادہ شور کیا لیکن ڈریگن نے اس کو باہر نہ نکالا۔ خطرناک ڈریگن نے ایرورا اسپیل باؤنڈر کو، جو کہ ایک جار میں بند تھی، اس کو اس جار سمیت ایرورا اسپیل باؤنڈر کی الماری میں رکھ دیا جہاں لاتعداد جار پڑے ہوئے تھے۔ ایرورا اسپیل باؤنڈر نے ڈریگن سے بہت معافی مانگی اور اسے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، میں آج کے بعد اس طرح کی کوئی شرارت نہیں کروں گی، ڈریگن ایبیس کی طرف منہ بھی نہیں کروں گی۔ خطرناک ڈریگن نے ایرورا اسپیل باؤنڈر سے پوچھا کہ اس کو ڈریگن ایبیس کا پتہ کس نے دیا ہے اور وہ کس کی مدد سے ڈریگن ایبیس کا دروازہ کھول پائی ہے۔
پہلے تو اورورا اسپیل باؤنڈر بتانے سے گریز کرتی رہی، لیکن جب خطرناک ڈریگن نے اس کو دھمکی دی کہ اگر وہ نہیں بتائے گی تو وہ اس کو جلا کر بسٹ کر دے گا، چاروں ناچار اورورا اسپیل باؤنڈر کو ڈریگن کو کتابوں کے بارے میں بتانا پڑا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ بات کسی اور نے نہیں بتائی، بلکہ اس نے خود 3 مخصوص کتابوں سے معلومات حاصل کی ہے جنہوں نے اس کو ڈریگن ایبیس کے دروازے کے بارے میں بتایا۔ خطرناک ڈریگن نے وہ تینوں کتابیں الماری میں سے نکال لی اور ان کو جلا دیا۔ وہ چاہتا تو الماری میں موجود ساری کتابیں جلا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو کسی بھی طرح کے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا پتا کہ کتابوں کو جلا ہوا دیکھ کر لوگوں کو شک ہوتا کہ اورورا اسپیل باؤنڈر کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ کتابوں کو جلانے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص یا جادوگر ڈریگن ایبیس تک جانے کا راستہ معلوم نہ کر سکے اور کسی کو بھی پتہ نہ لگے کہ ڈریگن ایبیس جیسا کوئی شہر بھی ہے جہاں پہ ڈریگنز رہتے ہیں۔ تینوں ڈریگنز ڈریگن ایبیس میں جانے کے لیے مڑنے ہی والے تھے کہ قید ڈریگن رونا شروع ہو گیا۔ خطرناک ڈریگن نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک پر تو اتر گیا ہے، اب وہ کس طرح ڈریگن ایبیس میں جائے گا۔ خطرناک ڈریگن کو اس پر بہت پیار آیا۔ اس نے اسے کہا کہ تم گھبراتے کیوں ہو، میں تمہیں اپنی پشت پر بٹھا کر ڈریگن ایبیس لے جاؤں گا اور وہاں بزرگ ڈریگن تمہارے جسم پر ایک منفرد سی دوائی لگائیں گے جس سے تمہارا پر پھر سے اگ آئے گا۔ یہ سن کر قید ڈریگن مطمئن ہو گیا اور اس کی پشت پر بیٹھ گیا۔ اب تینوں ڈریگن ایبیس کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب یہ تینوں ڈریگنز ڈریگن ایبیس میں پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سب ڈریگنز بہت خوش تھے کہ تینوں ڈریگنز بحیر و عافیت ڈریگن ایبیس میں پہنچ چکے ہیں۔ ان کی واپسی کی خوشی میں ایک تقریب منعقد کرائی گئی جس میں سب ڈریگنز نے بہت زیادہ انجوائے کیا۔ ان سب کی زندگی پھر سے پرسکون ہو گئی تھی۔ اب انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ادھر زمین پر جب اورورا اسپیل باؤنڈر لوگوں کو کافی دیر تک نظر نہ آئی تو سب لوگ بہت پریشان ہوئے کہ آخر اورورا اسپیل باؤنڈر کسی کو بتائے بغیر کہاں چلے گئی۔ ان سب لوگوں نے اس کے گھر بھی آ کر اس کو دیکھا، لیکن وہ گھر میں بھی موجود نہ تھی۔ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے یہی سوچا کہ یقیناً وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں چلے گئی ہے، اور اس تسلی کے بعد سب اس گھر سے بھی نکل آئے۔ اب کسی کو کیا خبر کہ اورورا اسپیل باؤنڈر ایک جار میں قید کر دی گئی ہے۔ وہ آوازیں بھی لگاتی اور چیختی چلاتی بھی، لیکن اس کی آواز جار سے باہر نہ نکل پاتی۔